أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جشن رمضان میں۔ آج 19واں روزہ انشاءاللہ تعالی ہم 19ویں روزے کی سحری کریں گے اور آپ سب کو 19واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں، معزز مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوئی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں صبیر رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایکس فیڈرل منسٹر علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جشن رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ کو۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف دینی اسکالر مولانا امین شہیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی جشن رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عمران صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عمران صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی آغا صاحب، آج کا موضوع؟ جی آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں؟ آج جس
آیت کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورۃ البقرہ کی 8ویں اور 9ویں آیت ہے. اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ نے آیات سنی. ان آیات میں اللہ رب العزت ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ اپنے قول و فعل سے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی حوالے سے ہماری آج کی ڈسکشن ہوگی. اور صاحب سب سے پہلا سوال میں علامہ صاحب سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آج کل کے دور میں ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، زبان کسی کو دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اس پہ قائم رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کروں گا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں اور جو آج کا موضوع ہے، آج کا شاید ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ایک بات میں اپنے خیال کے مطابق کہتا چلوں کہ یہ جو آیہ کریمہ آپ نے تلاوت کی ہے، اس میں چونکہ ذکر ہے کہ یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوکہ دینے والے مومنوں سے مختلف کوئی چیز ہیں. تو یہاں پر اصولی طور پر منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے غالباً. ٹھیک ہے. لیکن ویسے ہی تو ہمارا یہ روزمرہ کا ایک معمول ہے. میں مثال تو کیا دوں، یہ تو ہماری روزمرہ کی باتیں ہیں. مثلاً ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹے جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنا سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اسی دوران کوئی کسی نے نوک کیا تو ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹے دیکھو کون ہے، بتانا نہیں کہ ابو گھر پہ ہیں. یہ بچے کی پہلی تربیت ہے منافقت کے لیے. جی، یعنی ہم نے اس کو تعلیم کو چھوڑ دی ہے اور سبق پریکٹیکلی کو چھوڑ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے پھر ہمارے بچے وہ چون چون کا مربع بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. اسی حوالے سے میں پھر عرض کروں گا، جیسے ہمارا ایک قومی مزاج، ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جی فلاں ملک ہمارا دشمن ہے مولا، مثلاً امریکہ کو تباہ کر دے، برباد کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، اور پھر ادھر سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں امریکہ کا ویزا تو مل جائے. حقیقت ہے. کیا اس سوال کو حضرت میں آپ سے عرض کروں تو آپ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا موضوع تو بڑا اچھا ہے آج کی مناسبت سے، لیکن آج کی جو اصل مناسبت ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شب شہادت اور شب ضربت. یقین. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں آج سے 3 دن تک امام علی ابن ابی طالب کے حوالے سے عزا اور ان کا ذکر اور ان کے فضائل اور ان کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے. تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال آپ کے توسط سے اور اس پروگرام کے توسط سے تمام عالم اسلام کو آج کے اس دن کی مناسبت سے تسلیت پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شناخت، ان کی معرفت اور ان کی راہ پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. جہاں تک آپ کے موضوع کا تعلق ہے، دیکھیے انسان کو دین کو ہم کہتے ہیں نا، دین فطرت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین فطرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین نے جو بھی احکام صادر کیے ہیں ان احکام کا تعلق آپ کے اندر کے انسان سے ہے. آپ جب دین کی کسی بھی تعلیم کو لے لیں اخلاقی حوالے سے، آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، محسوس کریں گے آپ کہ یہ گویا آپ کے اندر سے نکلی ہوئی آواز ہے. باہر جو نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اندر کے نبی کو جگانے کے لیے آتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک رسول اور ایک نبی موجود ہے جس کو آپ فطرت کہتے ہیں، اور اسی فطرت کو جگانے کے لیے باہر سے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے اور قرآن کریم یا دیگر آسمانی صحیفے نازل کیے جاتے ہیں. آپ کی بات کاٹوں میں معافی چاہتا ہوں، ہمارا بریک کا وقت ہو رہا ہے. معافی، اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے پلیز. یہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں دنیا نیوز پہ. جشن رمضان. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جشن رمضان میں دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن
اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ کنٹینیو کریں پلیز. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لاتے ہیں وہ اندر کے رسولوں کو، اندر کے نبی کو جگانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے جب ان کی تعلیمات انسانوں تک پہنچتی ہیں تو انسان اگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھے تو فوراً ان تعلیمات کو قبول کرتا ہے اور دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم نے بھی اخلاقی جو ضابطہ ہمیں دیا ہے ان ضابطوں کو اگر آپ ایک طرف رکھ کر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کوئی دنیا میں انسان چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ لادین ہو، بالکل کسی دین کا پیروکار ہو ہی نہیں، جب اس سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا نہیں تو وہ کہے گا جھوٹ بولنا بری بات ہے. یقیناً. بدترین انسان سے آپ پوچھیں کہ کیا ظلم کرنا اچھی بات ہے یا نہیں تو وہ کہے گا ظلم کرنا بری بات ہے. قرآن نے کیا کیا؟ قرآن نے آ کر انسان کے اندر سے اٹھتی ہوئی اسی آواز کو اس کی زبان پہ جاری کیا ہے. اس حوالے سے قرآن کریم کی واضح آیت ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بڑا حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا کہ من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ. جو شخص دوسروں کی امامت کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، دوسروں کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قبل از اس کے کہ وہ دوسروں سے بات کرے اور دوسروں کو دعوت دے، اپنے نفس کی تأدیب اور تعلیم اس طرح سے کرے کہ وہ خود ان باتوں کا پہلے عامل بنے، اس کے بعد دوسروں کو لے کر چلے. اس لیے کہ آپ کو کسی بھی انسان کے اندر موجود خوبیوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ انسان اچھا لگتا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی آپ دیکھتے ہیں تو وہ انسان آپ کو برا لگتا ہے. لیکن وہی انسان جب اپنے بچے کو اور کسی اور کے بچے کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے تو اپنے بچے کی برائی بھی اس کو اچھی لگتی ہے لیکن دوسرے بچے کی برائی اس کو بری لگتی ہے. یہ حب نفس کی وجہ سے ہے. لہٰذا قرآن کریم نے آ کر ہم سے سب سے پہلے یہی کہا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تم بولتے ہو اس پر پہلے عمل کرو، اس کے بعد بولو. لہٰذا انسان کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے اس کے ضمیر کی آواز کے مطابق کہ وہ پہلے ان صفات کو خود اپنائے، ان پر عمل کرے، اس کے بعد پھر خود رول ماڈل بنے. جس طرح سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات تھی کہ مشرکین مکہ ان کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ان کو صادق کہتے تھے اور امین کہتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار. گویا نبی کریم کی اپنی سیرت یہ بتاتی ہے کہ پہلے خود عمل کرو اور اس کے بعد جب تم دعوت دو گے تو دوسرے تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے اور تم خود رول ماڈل بنو گے. کیا یہ رول ماڈل بننے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ اخلاص ہے یا قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا ہے؟ دیکھیے اخلاص ایک اور مقولہ ہے، وہ دل کی کیفیت ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے اور اس کا ہر عمل اللہ کے لیے انجام پائے. فطرت اور چیز ہے، فطرت ہر انسان میں موجود ہے لیکن اخلاص اہل ایمان میں موجود ہے. لہٰذا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اخلاص کی جہاں تک بات ہے، اگر ایک شخص اللہ کی وحدانیت پر اور رسول کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ عمل شروع کرتا ہے تو اس کے عمل کو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. اب اگر اس کا عمل خالص ہے تو وہاں پر جو کسوٹی ہے اس کسوٹی پر اس کا عمل پورا اترے گا. بالکل ٹھیک. ہمارا موضوع آج کا یہی ہے کہ یہی ہمارے اعمال اور فعل کا تضاد یہ ہماری بنیاد ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں آغا صاحب، یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کے بارے میں قرآن حکیم میں یہی بات فرمائی تھی کہ وہ لوگوں کو تو ہدایت کی باتیں کرتے تھے، نیکی کی باتیں بتاتے تھے، مگر خود اس پر عامل نہیں تھے. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے ان سے یہ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو، ان کو تو بھلائی کی باتیں بتاتے ہو، امر بالمعروف ان کے ساتھ تو کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
کیا ذہنی طور پہ بالکل عقل نہیں رکھتے، عقل سے بالکل فارغ ہو کہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے، جس طرح میرے دونوں فاضل علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بے شک حدیث شریف اگر آپ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہوگا کہ جن کی انتڑیاں ان کے پیٹوں سے باہر ہوں گی اور وہ بکھری پڑی ہوں گی، اور اپنے وجود کو وہ گھسیٹ کر جب چلتے ہوں گے تو انتڑیاں ساتھ گھسیٹتی ہوں گی۔ جب لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کریں گے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یہاں پر اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ جواب دیا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی باتیں بتاتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک ہمارے قول اور فعل کے اندر یہ تضاد ختم نہیں ہوگا تو نہ تو ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے، نہ اپنی قوم کی اصلاح کر سکیں گے، اور نہ ہی ہمارے معاشرے کی اصلاح ہماری possible اصلاح ہماری اصلاح یہ بنیادی جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ ہم ویسے کال ہے وہ کال ہمارے لیتے ہیں۔ پاس ایک کال ہے، بالکل ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی امنا، میں طاہر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ مجھے مفتی عمران صاحب سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی پلیز ضرور کیجیے۔ مفتی عمران صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قول و فعل جو ہے وہ کا تضاد جو ہے وہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ اور اگر گناہ کے زمرے میں آتا ہے تو یہ باجی آمنہ بڑا جھوٹ بول دیا کیونکہ یہ میرا موبائل نہیں دے رہی۔ تو گھر کا مسئلہ یہ۔ سبحان اللہ۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو۔ جہاں تک آپ کے کویسچن کا ایک سیریس پہلو ہے کہ کیا قول و فعل کا تضاد گناہ ہے کہ یا نہیں، تو یقیناً وہ ہے۔ جس طرح بھی میرے محترم ساتھی یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں بے شک۔ تو یقیناً ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک آمنہ باجی کا معاملہ ہے تو بھائی ہمیں بھی پہلے دن سے ان سے یہی شکایت ہے، یہ ہمیں بھی کیوں موبائل نہیں دے رہے ہیں۔ چلے میں اب میں اس کا جواب دے دوں۔ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے جھوٹ بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بالکل جھوٹ نہیں بولا۔ 10 دن لگ جاتے ہیں جب ایک عشرہ ختم ہوا۔ آپ نے پہلے عشرے میں موبائل یہاں سے ون کیا تھا، اب انشاءاللہ دوسرا عشرے میں ہم نے بھجوانا شروع کر دیے۔ بالکل فکر نہ کریں، آپ کو آپ کا موبائل ضرور ملے گا۔ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ مجھے جھوٹا نہ کہیں، مجھے کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ سرکار علامہ صاحب آپ سے درخواست ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا واقعی ہم اس کے حقیقی تقاضے پورے کرتے ہیں من حیث القوم؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن ہم اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، بلکہ نماز ہم شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب کیا ہم اللہ اکبر کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں؟ اللہ صحیح، اللہ تو ہم اس کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہیں کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے خواستگار ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے دنیا میں اپنے لیے کچھ اور مرکز، کچھ اور محور تلاش کیے ہوئے ہیں۔ عبادت تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اگر کوئی ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کوئی کرے گا تو مشرک ہو جائے گا، اور جو مشرک ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہ ہم نے عبادت کا جو اصل شرعی مفہوم ہے اس کو ایک طرف رکھے، جب ہم نے امیدوں کے کچھ اور مرکز تلاش کر رہی ہوں، مجھے اگر روزگار چاہیے تو ظاہر ہے کہ روزگار کے لیے ظاہری اسباب ہیں، میں اس کے لیے بھاگتا ہوں، جو صاحبان اقتدار ہیں ان کے پاس جاتا ہوں، سفارشیں لڑواتا ہوں، رشوت دینے کی کوشش کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ طریقے اختیار کرتا ہوں، لیکن یہ بھول جاتا ہوں کہ اصل میں روزی دینے والا وہ ہے۔ میں پہلے اس کی بارگاہ میں جھکوں تو صحیح، اس کی بارگاہ میں عرض کروں، اور اس کے بعد پھر ظاہری اسباب اور وسائل جو ہیں ان کو اگر اختیار کروں تو پھر اس کی مدد سے میرے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ کیا ایاک نعبد کا بنیادی مفہوم ہی یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ پر توکل کریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں؟ جی یہی مطلب ہے نا جی کہ حقیقتاً جو جس کا اختیار ہے، دیکھیں نا باقی تمام روزی دینے والا اللہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر اس کا مفہوم یہ لے لیا جائے کہ نہیں رزق دینے والا بس وہ ہے تو ہمیں گھر میں بیٹھ جانا چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے دسترخوان سجا کے، ظاہر ہے کہ یہ مفہوم نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں ظاہری اسباب اور وسائل اختیار کرنے ہیں، لیکن جو حقیقتاً جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی بارگاہ میں جھکنا تو ہے نا، اسے رو تو لگانی ہے، اس کی عبادت تو کرنی ہے، اس کی بارگاہ میں جھک کر، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو
سرکار نے جو کچھ ہمیں حکم دیا پہلے عمل کر کے دکھایا. ہمیں حکم دیا نماز پڑھو, 5 وقت نماز ہم نے پڑھنی ہے. میرے آقا کریم پر تہجد بھی فرض ہے, وہ 6 فرض نمازیں پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں, جو چاشت, اوابین اور دیگر نوافل, وہ سب. اسی طرح ہمیں حکم دیا مال کا 40واں حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو. میرے آقا کریم نے خود سارا گھر خدا کی راہ میں لوٹا کے دکھایا ہے. اگر ہمیں حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو, تو میرے آقا کریم کا عالم یہ ہے کہ خود 100 میں وصال رکھ کے ہمیں دکھائے ہیں, 70 دن تک مسلسل روزے, سحری اور افطاری کے بغیر. تو اس طرح میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے. بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو رب کائنات نے جو سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا, اس کا مقصد بھی یہ ہے نا کہ ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ ہو کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے. ورنہ تو ایک کتاب بھی آ سکتی تھی, صحیفہ ہمیں مل جاتا, ہم سو کر اٹھتے, ہمارے تکیے کے نیچے رکھا ہوتا, اس کو پڑھتے, اس پر عمل کرنا شروع. آئین پاکستان کی طرح. حضرت لیس الانسان الا ما سعى, ان کی بات سے جو میں نے اخذ کیا کہ انسان کو اتنا ہی ملا جتنا سے, اس صحیح کی کیا بنیاد ہے اور ایمان کو کیسے ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی انسان کی فطری ضرورت ہے. اس عبودیت اور بندگی کے ساتھ ساتھ اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں تم اگر ترقی کرنا چاہو تو میں نے ایک نظام بنایا ہے, اس نظام میں ڈھل جاؤ. اس نظام میں ڈھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے بے نیاز ہو گئے. معبود حقیقی وہی ہے, رازق حقیقی وہی ہے, خالق حقیقی وہی ہے. یعنی جتنی بھی اسماء الہی ہیں, جتنے بھی صفات الہی ہیں, ان کا مظہر عتم وہی ہے. ٹھیک ہے. اب انسان کو اس نے کہا کہ تم محنت کرو, جو بھی تمہارا فیلڈ ہے اس فیلڈ میں, لیکن اس فیلڈ میں محنت میں ان اصولوں کا خیال رکھو جو تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائیں. بنیادی چیز رب کی رضا. رب کی رضا. لیکن میں اسی کو ذرا کمپلیٹ کر لوں, میں آپ سے کمپلیٹ کرواؤں. دیکھیے, کھیتی باڑی ایک ہندو بھی کرتا ہے, ایک مسلمان بھی کرتا ہے. مکینک گاڑی کا ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے اور ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اگر مسلمان بیج صحیح بوئے گا, کھاد صحیح ڈالے گا, زمین کو اچھی طرح سے نرم کرے گا, تو اس کی فصل اچھی اگے گی. لیکن اگر وہ یہ کام نہ کرے گا کہ میں تو بندگی کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں, یہاں پر میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں, اور اس کی جگہ کوئی ہندو کرے گا تو ہندو کو اچھی فصل ملے گی اور مسلمان کو اچھی فصل نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے بنیادی اصول نہیں تبدیل ہو رہے. اصول اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام اور اصول کے مطابق جو بھی ڈھلے گا اس کو اس محنت کے مطابق اجر ملے گا اور وہ ترقی کرے گا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور یہیں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, کہیں مت جائیں, ہماری ڈسکشن میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہمیں کال کیجئے, آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن, سحری ٹرانسمیشن جشن رمضان میں. اور ہم آغا صاحب اب ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں. صاحب, یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے قول و فعل کے تضاد کے حوالے سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی پہلو بھی ہے؟ دیکھیں آغا صاحب, نفسیاتی پہلو تو یقیناً موجود ہے. جو آیت کریمہ جس کا آپ ریفرنس بار بار کوٹ کر رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اگر اس کے لفظی معنوں پر غور کریں تو اس کی جو ترکیب بنے گی وہ اس طرح سے بنے گی, ایاک خاص تیرے لیے, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو اس کا لفظی ترجمہ بن رہا ہے, خاص تیرے لیے ہم عبادت کرتے ہیں. بندہ پہلے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات پر نظر رکھے, تخصیص, کلاسیفیکیشن کر کے اپنی تمام توجہات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا دے. جب اللہ کی ذات کو وہ مرکز بنا دے گا اور اس کے بعد عبادت کی طرف جائے گا, تو اب دو باتیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اب اگر اللہ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت پر اتاولا نہیں ہوگا, جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ مسبب الاسباب کی طرف نگاہ کرے گا,
اور اس نقصان سے پریشان نہیں ہوگا بلکہ صبر کرے گا کہ جس رب نے یہ نقصان مجھے پہنچایا ہے وہ حکیم ہے، دانا ہے، ہم سے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اس نقصان میں ظاہراً وقتی طور پہ تو ہمارے لیے کچھ خسارہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہمارے لیے نفع بخشی ہوگا۔ اب پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ بندے کی توجہات کا مرکز رب کی ذات ہے، تو اب انعام پر خوشی اور نقصان پر غم یہ اس کے اندر سے نکل گیا۔ اب وہ اگلے سٹیپ پر آتا ہے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ اب نعبدو کے اندر وہ تنہا عبادت کا اظہار نہیں کر رہا کہ میں عبادت کرتا ہوں، بلکہ وہ جمع کی بات کر رہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ میں اپنی ذات کے اندر گھٹیا بھی ہو سکتا ہوں، خراب بھی ہو سکتا ہوں، بیکار بھی ہو سکتا ہوں، کم عمل بھی ہو سکتا ہوں، کوتاہ عمل بھی ہو سکتا ہوں، سارے عیب مجھ میں ہو سکتے ہیں، لیکن مولا تیرے پاک بندوں میں کوئی تو ہوگا جو تیرا برگزیدہ ہوگا۔ نعبدو، میں اپنی عبادات اس کے ساتھ شامل کر کر تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تاکہ اگر میں ناقص ہوں تو تو کامل کے صدقے میری ناقص عبادت کو بھی قبول فرما لے۔ جب بندے کے ذہن میں یہ دونوں پہلو واضح ہو جائیں گے کہ فوکس رب کی ذات ہے اور میں بندگی کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اس کے کاملین بندوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، شامل ہوں، تو پھر اس بندے کی اصلاح ہو جائے گی اور قول و فعل کے تضاد میں کمی واقع ہو جائے گی۔ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ ایک کال بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام شکیل آغا ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا کہیں گے شکیل بھائی؟ میری گزارش ہے تمام علماء کرام سے کہ اسلام جو ہے وہ تو بیسیکلی مذہب انسانیت کے لیے ہے۔ اچھا، تمام دنیا میں جو پرابلمز میں ہیں وہ تمام کے تمام مسلمان ہیں، اسلام کرائسس میں نہیں ہے، مسلمان کرائسس میں۔ صحیح۔ تو آیا یہ مسلمان جو کرائسس میں ہیں تو کیا یہ اپنے قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے ہیں یا اس میں کچھ اور بھی عوامل شامل ہیں؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا سوال۔ علامہ صاحب آپ سے سوال۔ میں عرض کروں گا کہ قول و فعل کا تضاد بہت بنیادی چیز ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور لیکن یہ کہ کہنا کہ ہمارے تمام مسائل کی اور ہمارے انحطاط اور زوال اور خرابیوں کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے، میں عرض کروں گا یہ ذرا بات محل نظر ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ ایک ہماری ایک فطری و بشری کمزوری ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارا آنکھوں دیکھی بات پر جتنا یقین ہوتا ہے، کانوں سنی بات پر یقین کا وہ درجہ نہیں ہوتا۔ چولہے میں آگ جل رہی ہے، کوئی کہے کہ اس میں آگ ڈال دو تو کوئی بھی نہیں ڈالے گا، لیکن جہنم کی آگ کی ہم جتنی فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا جہنم کی آگ پر یقین نہیں ہے؟ اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا چولہے کی آگ پر ہے، اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، یقین۔ تو ایسا جواب ہونا چاہیے کہ کم از کم ایمان تو محفوظ رہے۔ تو یہ فرق ہے دراصل ہماری اس فطری بشری کمزوری کا کہ ہماری آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات پر یقین کے درجات میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو جب یہ فرق اٹھ جائے تو پھر انسان رب کا مقرب اور محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ اس کے قرب کے درجات طے کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ایمان بالغیب جو ہے وہ اس کے لیے اس انداز سے آ جائے جس طرح آنکھوں دیکھی بات پر یقین ہے۔ تو اسی طرح آج اگر ہم رمضان کے حوالے سے بیٹھے ہیں تو اس کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کھانے کی لذت تو ہمارے سامنے ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں اس ثواب کی خاطر جو ہمارے عقیدے اور خیال میں ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان اور یقین کے درجات میں یعنی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا ایک بہت بڑا سبب یہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ صرف اسی کو قرار دے دینا، ہاں یہ اس انداز سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ قول و فعل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قول اور فعل سے باہر ہو، تو اس بنیاد پر اگر ہم اس کو بنیاد قرار دے دیں تو یہ اس لحاظ سے درست ہے۔ ایمان اور اللہ رب العزت پر مکمل ایمان کی مثال تو اگر میں کامل صاحب یوں میری اصلاح کر دیجیے گا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ مجسم میرے سامنے آ جائے تو میرے دل میں جو اس پر ایمان ہے اس میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے یقیناً۔ مطلب یہ کہ وہ ہستیاں دراصل آقا کریم حضور علیہ السلام کو جن حضرات نے خود دیکھا، دیکھیے آپ دیکھیے کہ نبی کی جو پہچان ہے وہ معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے وہ چیز ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک علمی بات ہے وہ عرض کرتا چلوں
کیا وجہ ہے کہ نبی کی پہچان معجزہ ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے؟ اس لیے کہ معجزہ وہ چیز ہے جو عقل کو عاجز کر دے، اور نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عاقل ہو اور چاہے کم عقل ہو، چاہے وہ عالم و فاضل ہو اور چاہے کم علم ہو۔ تو نبی کی پہچان وہ ہونی چاہیے جس میں علم یا عقل کی کمی بیشی سے فرق نہ پڑتا ہو۔ تو معجزے کے سامنے سب برابر ہیں، وہ معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، نہ وہ عقل مند کی عقل میں آتا ہے اور نہ کم عقل کی عقل میں آتا ہے، اس لیے نبی کی پہچان معجزہ ہے۔ تو نبی کو جن حضرات نے دیکھا پھر ان کا ایمان اس انداز سے کامل ہوا، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا وہ جو ہم محض سنتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم دیکھا، جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، سورج کو الٹے پاؤں پھرتے ہوئے دیکھا ہوگا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، اور جنہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور سرکار کے بلاوے پر درختوں کو گھسٹتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر ان کے ایمان کا جو عالم ہوگا وہ میرے اور آپ کی ایمان کی تو حیثیت نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یوم علی وہ کہ میں اس رات سے زیادہ سکون سے سویا ہی نہیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں چھوڑ کر روانہ ہو گئے تھے، اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا۔ اس حوالے سے بھی ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کو بھی عرض کر سکیں گے، اور جس معجزے کی بات کر رہے ہیں کیا ہم اس معجزے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ؟ دیکھیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات بھی ایک معجزہ ہے، بے شک۔ یعنی اگر آپ اسلامی متون میں شیعہ سنی کی تفریق کے بغیر تمام متون میں جب مولا امیر کے فضائل اور ان کے کمالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس پر تو تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے نا، ان کے علم، ان کے فضل، ان کے کمالات، ان کی شرافت، ان کا جو مقام، ان کا جو مرتبہ ہے۔ مثلا ایک حدیث میں نوٹ کر کے لایا تھا جس کو میں نے اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھا، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی دیکھا، کہ نبی کریم نے فرمایا کہ خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری روایت میں نے دیکھی، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی اللہ کو تمہارے اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ وما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھے میرے رب اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ وما عرفک الا اللہ وانا، اور تمہیں بھی میرے رب اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اپنی ذات بھی ایک معجزہ ہے۔ علی امیر المومنین کی ذات، آپ نہج البلاغہ پڑھیے گا، نہج البلاغہ میں نبی کریم کو اپنے لیے تشبیہ دی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہ میں نبی کریم کے ساتھ بچپن ہی سے اسی طرح سے چلتا رہا جس طرح سے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، فرشتوں کو اترتے ہوئے میں نے دیکھا، سنگریزوں کو سجدہ کرتے ہوئے اور تسبیح پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اس طرح کی روایات اور اس طرح کی احادیث آپ کو بے انتہا ملیں گی۔ اس حوالے سے نبی امیر المومنین وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں اگر کھولی ہیں تو وہ بھی نبی کریم کی آغوش میں کھولی ہیں۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے امیر المومنین نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، یعنی پہلی دفعہ آنکھ کھول کر اگر کائنات کو دیکھنے کا عمل شروع ہوا تو وہ بھی جمال مصطفی کی زیارت سے شروع ہوا۔ یہ وہ خصوصی صفات ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ یقین جب یہ تمام ذکر ہوتا ہے سبھی بھائی تو آتا ہے کہ کچھ نعت ہو جائے تاکہ ہم اس کے حق کو کسی حد تک ادا کر سکیں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں
بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو کریم آقا عظیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم آقا عظیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے تو آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تو آنسو بہا کے مانگو جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی نہیں آپ جیسے ہمارا جو موضوع ہے اس حوالے سے کوئی اور بات رہ گئی قول و فعل کے قول و تضاد کے فعل۔ حوالے سے دیکھیے میں عرض کروں گا کہ دراصل یہ قول و فعل کا تضاد کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کتابی باتیں ہیں جو کچھ ہمیں بتائی گئی ہیں ان میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے یا ہمارا نفع نقصان جو ہے وہ ذرا اس سے بالاتر ہے تو ہم اس طرح کہتے کچھ ہیں اور اپنے لیے راستہ کچھ اور اختیار کر لیتے ہیں یہ یقین کی کمی اس کا بنیادی سبب ہے اگر یقین متزلزل نہ ہو تو پھر قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا مطلب یقین میں قبلہ قاضی صاحب کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں چونکہ ایک کالر نے جب سوال کیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ سارے مسائل عالم اسلام میں اور مسلمانوں میں ہی ہیں
تو اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو نہیں کی، تو اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام ایک ضابطے اور اصول اور نظام کا نام ہے۔ اگر اس نظام میں کافر ڈھل جائے تو وہ ترقی کرے گا، مسلمان چھوڑ دے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور تنزلی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ کہنا کہ مسلمان ہی تمام مسائل کا شکار ہیں عالم کفر میں، عالم مغرب میں، ایسا نہیں ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمیں حقیقت پسندانہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اسلام کی جو عالمگیریت اور اسلام کا پیغام ہے، اس کی حقانیت نے عالم مغرب کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ آج عالم مغرب کی آپ ترقی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس نظام میں ڈھلنے کی وجہ سے کہ وہ محنت کرتے ہیں، کام چوری نہیں کرتے، اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں، قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں، مجرم کو مجرم سمجھتے ہیں، اور انصاف کا بول بالا اپنے معاشرے میں وہ قائم رکھتے ہیں۔ یہی چیزیں اسلام نے کہی ہیں۔ اگر اس پر ہم عمل کر رہے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح کا ایک نمونے کا معاشرہ تشکیل دے چکے ہوتے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہمارے دین نے کہا، ہم نے چھوڑ دیا۔ ان کے دین نے جو کچھ کہا اس کو انہوں نے چھوڑا، لیکن انہوں نے اپنے معاشرے کو بنانے کے لیے جو اصول تلاش کیے وہ وہی تھے جو دین نے ان سے کہا ہے۔ اس وقت جو عالم مغرب کی صورتحال ہے، آپ ذرا سرچ کر لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا نیٹ پہ، مختلف ویب سائٹس پہ، کہ ہر روز ایک کلیسا گرایا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی پارک بن جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی شاپنگ سینٹر بنتا ہے، اس کی جگہ کوئی مسجد بنتی ہے۔ یعنی کلیسا عیسائیت کی ترویج کی علامت ہے جس کو وہ ڈھا رہے ہیں۔ دوسری طرف وہاں پر خانوادگی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جو خاندان کا نظام اس وقت عالم اسلام میں اور عالم مشرق میں ہے وہ مغرب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو احترام کے رشتے، جو تقدس، جو ویلیوز اور اقدار عالم مشرق میں اب بھی موجود ہیں وہ عالم مغرب میں نہیں ہیں۔ جب آپ ان حوالوں سے بھی دیکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو انہوں نے چھوڑا اس میں انہوں نے تنزل اختیار کر لی، جن چیزوں کو ہم نے چھوڑا اس میں ہم تنزل کا شکار ہوئے، جن چیزوں کو انہوں نے پکڑا اصول کے طور پر اس میں وہ آگے بڑھ گئے۔ اب اس وقت جو ہے عالم مغرب کی جو سروے رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق فرانس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگلے 40 سالوں میں وہاں کی سب سے بڑی پاپولیشن مسلمانوں کی بن جائے گی، اس لیے کہ اسلام اس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ کسی مسلک اور کسی فرد کی وجہ سے نہیں، بلکہ عالم مغرب میں جو روحانی تعلیمات کا خلا ہے اس خلا کو بھرنے کے لیے دنیا میں کوئی اور مکتب ایسا نہیں ہے جو اسلام کی جگہ لے سکے۔ اسلام کی روح پرور تعلیمات نے ان کو متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے اسلام بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر پھیل رہا ہے۔ اگر وہی خلا ہم یہاں پر محسوس کریں، اب یہاں پر مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین کے لبادے میں سارے غلط کام کرنے ہوتے ہیں۔ اسلام کا نام لے کر ہم نے نظام مصطفیٰ کے رواج یا رائج کرنے کا اعلان کر کے نظام مصطفیٰ کی جڑیں کاٹنی ہوتی ہیں۔ تو جب ہماری سیاست میں دین اس طرح سے داخل ہو کہ وہ نہ دین رہے نہ سیاست رہے تو پھر تنزل کا شکار ہونا مجموعی طور پر معاشرتی حوالے سے یہ فطری ہے۔ جی علامہ مفتی صاحب، دین سیاست سے جدا ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی، فرمائیے۔ میں اس کے اوپر یقیناً بات کروں گا، لیکن وہ جو کالر کا سوال تھا وہ اتنا اہم ہے کہ حامد صاحب نے اپنے، کاظمی صاحب نے رائے کا اظہار کیا، پھر علامہ صاحب نے رائے کا اظہار کیا، تو میں اس میں یقیناً اپنا حصہ ملانا سعادت سمجھوں گا کہ اس میں دو بڑی اہم ترین باتیں ہیں جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو وہ حدیث شریف ہے جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرا عمر وہ ہے جس راہ سے گزر جائے اس کو شیطان چھوڑ دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے قوموں کو عزت اور عظمت مل جائے گی، اور یہی وہ قرآن کتاب ہے جس کی وجہ سے قومیں تنزلی کا شکار ہو جائیں گی۔ ہماری تاریخ یہ کوئی 10 20 50 100 200 سال کی تاریخ نہیں ہے، ہم نے 1434 سال گزارے ہیں، جس میں سے الحمدللہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے 1200 سال ہم حکومت کرتے رہے۔ ہمارے باپ دادا سارے بادشاہ اور عہدیدار اور خلفاء اپنے وقتوں کے گزرے ہیں، ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے، نظام تھا۔ وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں کے سامنے قرآن تھا،
وہ قرآن کو اپنا مقتدا بناتے تھے، اپنا امام بناتے تھے اور اسی سے ہدایت لیتے تھے۔ آج ہماری تنزلی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ایک بات۔ اب دوسری طرف اگر ہم آتے تو جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ دشمن وہ پوری دشمنی کے باوجود اس بات پر مجبور ہے کہ ہمارے طریقہ کار کو لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہم اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے مفتی صاحب، تو ایک بریک پہ ہم جائیں گے اور پھر واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں، اور میں چاہوں گی مفتی صاحب اپنی بات آپ دوبارہ سے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو ہم نے یہ عرض کی کہ قرآن کو ہم اپنا مقتدا بنائیں، امام بنائیں، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ دوسری بات جس کا ریفرنس میں علامہ صاحب کی سابقہ گفتگو سے دے رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ تہذیبوں کا اختلاف بنیادی طور پر 4 باتوں پر ہوتا ہے۔ ایک آنٹولوجی ہوتی ہے، دوسری ایپسٹیمولوجی ہوتی ہے، تیسرا واٹ واز دا الٹیمیٹ کاز، اور چوتھا ہوتا ہے واٹ از دا فائنل کاز۔ ہم شروع کی 3 باتیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا۔ چوتھی بات، واٹ از دا الٹیمیٹ کاز، وائی آر یو اسٹیئنگ ان دس ورلڈ اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو، دیٹ از دا کوسچن۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اور مغرب کے نزدیک اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو مغرب ہے اس کے نزدیک الٹیمیٹ کاز دنیا میں یہ ہے کہ آپ دنیا کی ترقی کو حاصل کر لیں، فائنینشیل اسٹیٹس ڈیولپ کر لیں، معاشی طور کے اوپر خود کو مضبوط اور مستحکم کر لیں، اور دنیا کے اندر ہر قسم کی آسائش اور زیبائش کو حاصل کر لیں۔ جبکہ اسلام جو ہمیں فائنل کاز دے رہا ہے وہ فائنل کاز دنیا کا عیش و عشرت و جاہ و منصب نہیں ہے۔ اسلام ہمیں فائنل کاز دے رہا ہے اخروی کامیابی، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو ایک مقبول حیثیت میں پیش کر دینا کہ اللہ روز قیامت آپ سے راضی ہو جائے۔ اب اس سے بنیادی فرق یہ آتا ہے کہ ہم اس وقت جو ظاہری طور کے اوپر اگر معاشی طور پر یا کسی بھی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا وہ کاز ہی نہیں ہے جس کاز کے اوپر اس وقت مغرب کام کر رہا ہے، ایک اہم ترین بات۔ دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکالنا ہے، ان پریشانیوں سے نکالنا ہے، تو اس کا حل ایک تو وہ ہے جو دنیاوی اصول و قوانین ہمارے سامنے واضح ہیں، قرآن و حدیث ہمیں ملتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں جب نبی علیہ الصلوۃ کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دنیا میں بھی عزت اور کامرانی کو حاصل کر لیں گے، اور روز محشر بھی ہم کامیاب ہیں۔ بالکل تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اس پہ بات کریں گے، ہمارے ڈی ایس ایم جی، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے اور میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گی کہ ہم روزانہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں پاکستان کے، اپنے نمائندوں سے بات کرتے ہیں اور وہاں میں سحری کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں یہ پتہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم سکھر جا رہے ہیں اور یاسر فاروقی وہاں موجود ہے۔ السلام علیکم یاسر۔ وعلیکم السلام یاسر جی یاسر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں سحری میں ہم نے یہ اس دن بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کھانے پینے کی کیا کیا چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، سحری میں کیا کھایا جاتا ہے۔ اب عید ذرا نزدیک آ گئی ہے، آخری اشرا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ذرا سب وہاں جو لوگ ہیں ان آپ کو اب میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا میں دوبارہ بولتی ہوں، آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ شاید ہیلو یاسر، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال سے ان کو آواز نہیں جا رہی، بالکل۔ اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم اکثر دین کو بیچ میں لے آتے ہیں، جیسے ہم قول و فعل کی ہم نے شروع میں بھی بات کی، تو دین کو لے آتے ہیں، کبھی کلمہ پڑھ کے بھی زبان دے دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے زبان دے دیتے ہیں۔ پلیز یہ واضح کریں کہ ویسے ہی اتنا گناہ اپنی زبان سے پھر جانا، تو کیا یہ کرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش ہے کہ ہماری چونکہ ہم روزمرہ میں ہم جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنی بات کا کسی دوسرے کو یقین دلانا یہ ہمارے لیے ایک مرحلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رسول کو گواہ بنا لیتے ہیں، کبھی کعبے کی قسم کھاتے ہیں، کبھی قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ اچھا قسم کا جہاں تک تعلق ہے تو شرعاً تو علماء جانتے ہیں کہ صرف اللہ کی قسم ہی کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قسم کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہ ہم نے اللہ کو گواہ بنایا کسی بات پر، دوسرا بسا اوقات جیسے رب کائنات نے
قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی. تو کسی چیز کی عظمت کو، اہمیت کو، وقت کو اجاگر کرنا، یہ بھی قسم کا بسا اوقات ایک مقصد ہوتا ہے. لیکن ہم وہ اس طرف نہیں جا رہے، ہم تو سیدھی سادی بات تو کر رہے ہیں کہ ہم جناب اللہ کو گواہ کر کے اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر ہم نے کسی بات پر اللہ کو گواہ بنایا ہے اور پھر اگر ہم اس سے انحراف کرتے ہیں تو شرن تو سیدھا سادہ علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں کہ جی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اگر آپ اس کو پورا نہیں کر پائے. اور وہ قسم کا کفارہ وہ 10 روزے ہیں یا وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 3 دن کے روزے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو پر یقین رکھتے ہوئے کہ بھئی وہ ہماری نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ قسم کھاتے وقت میری کیا نیت ہے؟ کیا مجھے سامنے والے کو دھوکہ دینا ہے یا واقعی میرا، دیکھیں کفارہ تو اس وقت ہوگا میں عمل نہیں کر سکا، وہ ایک مجبوری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر نیت کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں پر 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے صرف دل سے نیت کی. اس کا جواب ہم تفصیلاً سننا چاہیں گے، میرے ویورز بھی سننا چاہیں گے تفصیلاً. تو ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، میں بریک لینا چاہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. گجرانوالہ کے حافظ عبدالودود عاصم باغ جناح لاہور کے سامنے مسجد کے اس چھوٹے کمرے کا مکین ایسی سعادتوں کا امین ہے جو بزور بازو ممکن ہی نہیں. جامع مسجد لارنس روڈ میں نماز جمعہ کا امام، جامع قادسیہ میں گزشتہ 8 سال سے نماز تراویح کا امام حافظ عبدالودود قومی اور بین الاقوامی سطح پر قرآن میں نمایاں پہچان رکھتا ہے. ہماری یہ دلی خواہش اور آرزو ہے مرکز حاضیہ کی انتظامیہ کی بھی، طلباء کی بھی، اساتذہ کی بھی، یہ قاری صاحب جو ہیں یہ حی علی الصلاح کے جو مقابلے کے اندر کامیاب ہوں. 2007 میں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی پاکستان آمد پر حافظ عبدالودود کو بادشاہی مسجد میں اذان دینے کا شرف حاصل ہوا. شیخ عبد الرحمن السدیس نے انہیں ہو بہو اپنی آواز میں تلاوت کرنے پر سدیس پاکستان کے لقب سے نوازا. مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس مقابلہ میں بھی کامیاب فرمائیں گے. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ٹی وی کے زیر اہتمام اذان کمپٹیشن حی علی الصلاح کا انعقاد کیا گیا اور آج کے مؤذن حافظ عبدالودود جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، ان کی اذان سے لاہور کے شہری روزہ افطار کریں گے. اور ہم ویسے ہی اپنی سحری کی تیاری کرتے ہیں، سحری کی تیاری جی مشروب کی طرف جائیں گے. اور میں اپنے معزز گیسٹ کو بھی بتاؤں کہ ہم روزانہ ایک مشروب بناتے ہیں، حکیم صاحب ہمیں مشروب بنا کے دیتے ہیں. اور آج آپ لوگوں کو کوئی کیلریز کی کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ نہیں، آج کیلریز کی ٹینشن ویسے بھی نہیں بتا رہے ہیں نا، لیکن کوئی کیلریز کی تو پریشانی نہیں ابھی تک نہیں. کیونکہ آج اب ہمارے جو نئے گیسٹ ہیں ان کو، یہ پرانے گیسٹ تو ہمارے جانتے ہیں لیکن نئے گیسٹ کو نہیں پتا کہ کیلریز کتنی زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم نہ ہونا زیادہ بہتر ہے. اچھا آغا صاحب آج ہم کیا اس کا حساب کتاب ایسا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں تو گود بھری بھری لگتی ہے. آغا صاحب آج ہم کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم خربوزہ شیک بنا رہے ہیں. اس میں خربوزہ ہی موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں صرف مٹھاس کے لیے ہم شہد کا اضافہ کریں گے. کل ہماری ایک کالر نے ہم سے کہا تھا کہ آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو بالکل لفٹ نہیں کراتے. ہمارے کالر تھے مرسلین انکل تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ڈائبٹیز والوں کے لیے کچھ نہیں بناتے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے یہ بن رہا ہے. اچھا، اور شہد کی بھی ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ اس میں جو میں شہد استعمال کر رہا ہوں یہ بیری کا شہد ہے اور عام شہد کے مقابلے میں بیری میں کیونکہ بہت زیادہ شوگر کی کمی ہوتی ہے تو یہ شوگر کے جو پیشنٹس ہیں وہ بیری کا شہد استعمال کر سکتے ہیں. جی، اور آپ کی اسکرینز پہ آپ کی سکرینز پہ انگریڈینٹس ترکیب چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. بہت آسان ہے، اس کو آرام سے، اگر آغا صاحب کچھ کہنے میں آپ نہیں سن سکے، مس کر دیا آپ نے، تو آپ سکرین سے کاپی کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں شہد بھی ڈلا ہے. جی، اس میں
میں اتنی دیر اپنے ویورز کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آغا صاحب کے مشروبات کی ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس میں چینی کا استعمال نہیں کرتے. یہ یا تو شہد کو استعمال کریں گے یا مٹھاس کے لیے کھجور اس میں ڈال دیں گے، جس سے ہمیں مزید فوائد حاصل ہوتے ہیں بنسبت شکر کے. آغا صاحب کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کی بڑی مہربانی. کبھی کبھار ضرور چینی استعمال کی جاتی ہے، اور اب یہ میں دینا شروع کرتی ہوں. اس میں دیکھیں میں نے کوئی کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے، ایون نہ اس میں پانی ہے نہ برف ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو خربوزہ ہے اس کے اندر ویسے ہی 92% پانی ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خربوزے کے ساتھ اگر پانی کا استعمال کیا جائے تو ہیضہ ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی کمبینیشن جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس میں اگر ہم کسی قسم کی ترمیم کریں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ خربوزہ جب بھی آپ استعمال کریں پانی کا استعمال نہ کریں. ہمارے ہاں عام طور پر سحری میں خربوزہ استعمال نہیں کیا جاتا. میں نے خاص طور پر آج یہ اس لیے بنایا ہے کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ بہت کم مقدار میں اگر بیری کا شہد استعمال کریں گے تو بہت اچھا ہوگا، ٹیسٹ بڑا اچھا ہو جائے گا. لیکن خربوزہ کیونکہ ڈائریٹک ہوتا ہے، پیشاب آور دوا ہوتی ہے، تو وہ لوگ جن لوگوں کو کہیں ہسٹری ہو کہ پتھری ان کی نکل چکی ہے اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ مشروب بہت اچھا ہے کہ گردے کی حفاظت بھی کرے گا اور پانی کا. اور پھر سے ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں پانی نہیں آپ نے ملانا، صرف خربوزے کے ساتھ ہی اس کو گرائنڈ کرنا ہے، اس میں پانی نہیں ملے گا. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اور پھر اس میں پانی ملا دیتے ہیں اور پھر مشکل ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. پانی عام طور پر ہمارے یہاں لوگوں کا رواج ہے کہ خربوزہ یا کوئی فروٹ استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے کے فوراً بعد استعمال کرتے ہیں. حکمت یہ ہے کہ دو کھانوں کے درمیان میں فروٹ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کی افادیت کو ہم پوری طرح حاصل کر سکیں. اور جب تک ہم مشروب پی رہے ہوتے ہیں اس وقت تک ہم اپنی ڈسکشن کو تھوڑا سا پوسٹ پون کرتے ہیں کہ جب ہمارے گیسٹ پی لیں تو ہم اپنی ڈسکشن کو جاری کریں. آپ نے فرمایا دو کھانوں کے درمیان، تو یعنی سحری اور افطار کے درمیان؟ جی عام طور پر دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان. اچھا، کیسا لگا آپ لوگوں کو پی کے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ آپ ہمیں پلا رہے ہیں، خود نہیں پی رہے. جی میں پی رہا ہوں. اچھا، یہ ویسے بھی کہتے ہیں نا القاسم المحروم، تقسیم کرنے والا تو محروم ہو ہی جاتا ہے. اچھا، ویسے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ سحری کا اہتمام کیسا ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف؟ یہاں افطاری کا مطلب بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں یا؟ دراصل میں آیا ہوں ملتان سے، اور ملتان کی گرمی میں سحری کے موقع پر بس ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ پانی پی لیں. اچھا. تو اس میں کھانے پینے کا کوئی بہت زیادہ کنسرن نہیں ہوتا، بلکہ سب لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دہی استعمال کریں، جس سے مجھے نہیں پتہ، یہ اب آپ بطور حکیم بتائیں گے کہ یہ جو ایک پریویلنگ کانسیپٹ ہے کہ دہی استعمال کرنے کے بعد وہ پیاس کم لگے گی اور وہ جناب وہ اس میں روزے کی شدت جو ہے وہ اس میں کمی ہو جائے گی، یہ آپ بتائیں گے. لیکن بہرحال ایک عمومی وہ باقی روٹی سالن کی طرف لوگ نہیں جاتے، دہی کے ساتھ روٹی کھا جاتے. مدینۃ الاولیاء کی بات ہی کچھ اور ہے. حضرت آپ فرمائیے. اسلام آباد میں ویسے آپ کو پتہ ہے پنجاب کا کلچر حاوی ہے، لیکن چونکہ آج کل روزے کافی لمبے ہیں، 16 سے 17 گھنٹے تقریباً، تو اس لیے بالعموم ہم جو کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ مائعات پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرتے ہیں اور جو ٹھوس غذائیں ہیں ان سے کم استفادہ کرتے ہیں. صاحب آپ بتائیے. ہم تو کراچی والے ہیں جناب، آپ کو پتہ ہی ہے، ہم دونوں طرف مکمل توجہ رکھتے ہیں. لیکن یہ میرے خیال سے یہ غلط، یہ ہمارے لیے غلط کہا جاتا ہے. لاہور یا پنجاب سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں. لاہور تو اس حوالے سے بڑا معروف بھی ہے جی، اس لیے لاہوری کھانے بھی اسی حساب سے معروف ہیں، اور خصوصاً وہاں کے پائے. جی بہت زیادہ بہت. سر دہی کے حوالے سے دو چیزیں کروں. دہی میں کیونکہ پروبایوٹکس ہوتے ہیں اور دنیا میں بہت کم چیزیں ہیں جن میں پروبایوٹکس زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں. دہی میں کیونکہ 2 پروبایوٹکس ہیں، اس لیے دہی کا استعمال عام طور پہ پیٹ کے ہر مرض میں بہتر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دہی نہ صرف ٹھنڈا ہوتا ہے بلکہ وہ جسم میں انرجی کو یقیناً باقی رکھتا ہے. سبھی صاحب آپ نے نہیں بتایا. ہم تو آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے جوس پینے کے لیے اس پروگرام میں آ رہے ہیں، باقی تو کام کم ہے، جوس سے گزارا ہے. کیونکہ آپ جو مشروب بنا رہے ہیں، میں نے جتنے بھی دن دنیا نیوز کو دیے ہیں یہ اس مشروب کی لالچ میں ہی دیے ہیں، کیونکہ باقی چینلز پر ناطے پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہا یہاں مشروب پی لوں. یہاں خالی مشروب پڑیں گے. اس بات پہ تو نعت ہونی چاہیے، اس بات پہ تو نعت ہونی چاہیے. اچھا، میں چاہوں گی کہ اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک فیوریٹ آپ لوگوں کی نعت ہو تو پلیز بتائیے. ویسے اب مجھے نہیں پتا، سبھی صاحب جو ہیں کیونکہ
کون سی نعت آپ کے ذہن میں ہے کیا ہے، لیکن اقبال عظیم کا کلام مجھے نعتوں میں نسبتاً زیادہ مرغوب ہے. میں پیش کروں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں محفل حرم کے. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، شاید میں چلتے چلتے. سبحان اللہ. پروفیسر اقبال عظیم بصارت سے محروم مگر بصیرت کے انسان. بالکل، اور ہم اپنی باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں لاہور جانا ہے. لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جائے گا.
دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں. اور حامد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نعت کے حوالے سے جب وہ نعت ہو رہی تھی؟ سبیر رحمانی صاحب بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو کلام ہوتا ہے جب وہ آواز اور سوز کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا اثر دعاچھا ہو جاتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نعت کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو حقیقتاً نعت ہے، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، توصیف، مدح سرائی، ثنا خوانی. اور دوسرا حصہ ہے جس میں شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. تو بسا اوقات شاعر اپنے جذبات کے اظہار میں مبالغہ کر جاتا ہے، لیکن آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مبالغہ کہتے ہیں کسی بات کو حد سے بڑھانے کو. ظاہر ہے کہ سرکار کی حد کون جانتا ہے جو حد سے بڑھائے گا. بے شک. میرے ایک استاد آسی کرنالی ملتان کے مشہور شاعر، ان کی نعت کا ایک شعر میرے ذہن میں ہے، صرف وہ عرض کر دوں پھر اپنا پروگرام چلائیے. کہتے ہیں کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، اور جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے. صاحب کا یہ ایک شعر اضافہ کر دوں کیونکہ میری بڑی نیاز مندی رہی ہے. اس شہر میں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں صدیاں، اس شہر میں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں صدیاں، ایک لمحہ گزر جائے اگر بے خبری کا. یہ مزاج کیا بات ہے. ہماری ڈسکشن جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ یہ تھی کہ ایک شخص نے قسم کھائی تو اس کا کفارہ اگر وہ پوری نہ کر پایا تو کیا ہوگا. لیکن میرا سوال یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. سوال یہ تھا کہ اگر قسم کھاتے وقت اس کی نیت ہی پوری کرنے کی نہیں تھی تو پھر کیا ہوگا. میں آپ سے شہیدی صاحب آپ سے درخواست کروں گا اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے ہاں یہ روایت بن گئی ہے کہ بات بات پر ہم قسم کھاتے ہیں اور ہمیں خود شرعی قسم کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ شرعی قسم کیا ہے. بعض اوقات والدین کی قسم کھاتے ہیں، بعض اوقات کسی کے سر کی قسم کھاتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور اس طرح کی قسم کھائی جاتی ہے. شرعی طور پر جس کو قسم کہا جاتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالہ کی قسم کھانا. اگر یہ قسم کوئی کھائے اور اس وقت اس کی نیت اس قسم پر عمل نہ کرنے کی ہو تو پھر تو یہ بہت بڑا مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نام کا سہارا لیا ہے دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ عام دھوکے بازی سے کئی گنا زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن اس کی نیت تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے جو اس نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے، اس پر وہ عمل کرے. لیکن کسی بھی وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کر سکا تو یہ پھر ایک اور مرحلہ بنتا ہے. یہ اس طرح کا گناہ نہیں ہے چونکہ یہاں پر بعض اوقات آدمی عاجز ہے اس لیے اس قسم پر عمل نہیں کر پایا. مثلا فرض کریں ایک بندہ قسم کھاتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں حج پہ چلا جاؤں گا، عمرے پہ چلا جاؤں گا. لیکن بعد کے حالات کا تو کوئی نہیں پتا، بعد حالات اس کو اجازت نہیں دیتے اور جا نہیں پاتا. اب یہاں پر اس نے جھوٹی قسم نہیں کھائی، لیکن ایک دفعہ وہ قسم کھاتا ہے سامنے والے کو صرف اور صرف دھوکہ دینے اور اپنے دنیوی مفادات کے حصول کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم نام کو نعوذ باللہ اپنے انتہائی حقیر اور پست مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. یہ انتہائی بڑا جرم ہے. اللہ اس جرم سے ہم سب کو بچائے. آمین. مفتی صاحب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے قول و فعل کا تضاد. یہ گفتگو جو ہماری ہو رہی ہے قول و فعل کے تضاد کے حوالے سے ہی ہے. آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میں آغا صاحب اس سلسلے میں صرف ایک بنیادی بات یہ عرض کروں گا کہ قول و فعل کا تضاد جو ہے نا اس کے مختلف درجے ہیں اور ہر درجے کے اندر اس کا حکم مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. ایک درجہ تو وہ ہے جو کہ کامل ایمان والے شخص کے لیے ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، حتیٰ کہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ کامل ایمان کا درجہ ہے. لیکن ایک درجہ اس میں وہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان اعمال کے اندر ہماری رضا شامل نہیں ہوتی. ہم کر تو رہے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے، ہم پابند ہیں، ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم پر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے اسلام کا. اگر ہم ہٹیں گے تو لوگ ہمیں طعنہ زنی کریں گے، تو ہم مجبور ہو کر اس کام کو کرتے ہیں، اس میں رضا شامل نہیں ہوتی. یہ بھی ایک درجہ ہے.
قرآن حکیم اس کے بارے میں بڑی خوبصورت وضاحت کرتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا اے میرے رسول آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے کسی مسئلے میں آپ کو اپنا حاکم مقرر نہ فرما لے اور اس کے بعد جب آپ اس مسئلے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کر اس کے اوپر راضی نہ ہو جائے. یہ بھی ایک درجہ ہے. تو اسی طریقے سے مختلف درجات قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور اسی کے مطابق بندے کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے. ہمارا موضوع قول و فعل کا تضاد اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہماری بڑی عمدہ گفتگو چلتی رہی. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے. ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. we'll be right back. ویلکم بیک. دنیا نیوز پر جشن رمضان 19 رمضان المبارک نماز فجر عالم اسلام کا ایک بہت بڑا حادثہ وقوع پذیر ہوا. مجھے طویل بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیے. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر پھر چند روز کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا. جہاں تک آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کے مقام کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ ہم حصول ثواب کی خاطر اور آپ سے اپنی غلامی کے اظہار کی خاطر ساری زندگی اس کا اظہار کرتے رہیں گے. لیکن اس موقع پر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پر حملہ کرنے والے کو گرفتار کیا گیا اور زخموں کی نوعیت ایسی ہے کہ جاں بر ہونے کی صورت نظر نہیں آ رہی اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اس شخص کو آپ پر حملہ کرنے کی پاداش میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، سزا دے دی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، تو میرے قصاص میں اس کو قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. مطلب یہ کہ اس طرح اتنے شدید زخم کھانے کے باوجود آپ شریعت کی پاسداری کس طرح فرما رہے ہیں، حق و انصاف کا علم کس طرح اٹھائے ہوئے ہیں اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے کیسی مثالیں قائم کر رہے ہیں. یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ یقیناً انہی کو زیبا تھی. ہم ان کا نام تو لیتے ہیں، ان سے عقیدتوں محبتوں کا، غلامی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن جیسے کہنے والے کہتے ہیں کہ لوگ دین و مذہب کی خاطر جان دے سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے. تو ہمارا عالم بھی یہی ہے کہ ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، لیکن جو ان کی قائم کردہ مثالیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے. جیسے ایک بہت روشن مثال اور میدان جنگ میں ہے، ایک کافر کو مغلوب کر دیا ہے، پچھاڑ دیا ہے، اس کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، تلوار بے نیام ہاتھ میں ہے اور وہ شخص بے کسی لاچاری کی تصویر بنا پڑا ہے اور ایسے میں وہ علی مرتضیٰ کے چہرے اقدس پہ تھوک دیتا ہے. اور چشم عالم نے یہ نظارہ کب دیکھا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید اب یہ اور زیادہ انتقام کا نشانہ بنے گا، اس کا دردناک انجام ہوگا، لیکن آپ اس کو چھوڑ کے اتر جاتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میں جو اس کو قتل کر رہا تھا تو میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، یہ تو اللہ رسول کا دشمن تھا، اللہ کے دین کے دشمن تھا، اس لیے میں اسے قتل کر رہا تھا. لیکن جب اس نے میرے ساتھ یہ گستاخی کی تو اب اس میں میرا ذاتی انتقام شامل ہو گیا، تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کسی کو اپنی ذات کے بدلے میں محض اپنے غصے اور اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر جان سے اس کو مار دوں. تو یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. آج جب کہ تخریب کاری اور دہشت گردی عروج پر ہے، ایسے میں ہم علی مرتضیٰ کی مثال کو سامنے رکھیں تو شاید ہمیں کوئی امن اور سکون کا راستہ مل سکے. جزاک اللہ. بہت عمدہ بات. امین شہیدی صاحب آپ سے درخواست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 19 رمضان المبارک ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ کثیرہ میسر نشد ان سعادت،
بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. الحمدللہ. وہ شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے لیے کسی عام زمین کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اپنے گھر کا انتخاب فرمایا اور اس کو اپنے گھر میں بلا لیا. اور وہ ہستی جس کی روانگی بھی اسی کے گھر سے ہوئی یعنی مسجد سے ہوئی. یہ حقیقت ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس طرح کی شرافت اور اس طرح کا شرف اور کمال کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کیا. بے شک بے شک. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے روایات میں بھی ہے اور تاریخ میں بھی ہے کہ قتل علی لشدت عدلہ. امیر المومنین کا جرم یہ تھا کہ وہ عدل کے نفاذ میں سب سے زیادہ شدید تھے. ابھی قاضی صاحب نے فرمایا اور بہت خوبصورت فرمایا کہ جہاں پر ذاتی معاملات تھے علی بہت بڑے درگزر کرنے والے تھے اور درگزر فرماتے تھے، لیکن جہاں پر خدا کا معاملہ ہوتا تھا بہت شدت کے ساتھ خدا کے معاملے میں قاطعانہ طور پر کھڑے ہو جاتے تھے اور خدا کے حکم کو پامال ہونے سے بچاتے تھے. اس لیے یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ لشدت عدل ہی، اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے علی قتل ہوئے. آج چونکہ ان کی ضربت کی صبح ہے، فجر کا موقع ہے، امیر المومنین اپنے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن سحری میں عجیب منظر بیان کیا ہے تاریخ نویسوں نے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ہاں آج رات کو انہوں نے افطار فرمائی. افطار کے اس موقع پر چند کھجور کھائے ہیں اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ جب اصرار ہوا کہ آپ کچھ اور لیجئے تو نمک اور دودھ میں سے نمک کا انتخاب کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے خالی پیٹ کے ساتھ جانا زیادہ عزیز ہے، میں پیٹ بھر کے جانا نہیں چاہتا. اللہ. اس کیفیت میں رات انہوں نے عبادت میں گزاری ہے اور یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ بار بار صحن خانہ میں تشریف لاتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ ابھی تک وقت نہیں ہوا اور واپس چلے جاتے تھے اور مصلی عبادت میں عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تھے. اس عالم میں جب نماز فجر کا وقت قریب آیا تو گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے. گھر میں کچھ بطخیں موجود تھیں، انہوں نے رستہ روکنے کی کوشش کی ہے اور یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر وہ پرندہ آگے بڑھتا تھا، دامن علی سے چمٹتا تھا، روکنے کی کوشش کرتا تھا اور علی ابن ابی طالب ان پرندوں کو اپنے سے دور کر کے اس طرح سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے کہ بعض اصحاب رسول اور صحابیان علی مسجد میں تھے اور انہوں نے ابن ملجم کو دیکھ لیا تھا اور ان کو اس کی نیت پر شبہ تھا کہ یہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، تو اس لیے وہ اطلاع دینے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف دوڑے ہیں. لیکن امیر المومنین نے اس صبح کو مسجد میں جانے کا جو رستہ تھا وہ بدل لیا ہے. کوفہ اگر آپ تشریف لے گئے ہوں تو مسجد کوفہ اور امیر المومنین کے گھر کے درمیان زیادہ سے زیادہ 150 سے 200 گز کا فاصلہ ہے اور 2 رستے تھے. تو امیر المومنین نے اس صبح کو گھر سے مسجد کی طرف جانے والا رستہ بدلا، محراب مسجد میں تشریف لے گئے اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابن ملجم لیٹا ہوا تھا، اس کی زہر آلود تلوار اس کے بغل میں موجود تھی اور وہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. یہ کراہت رکھتا ہے اس طرح سے سونا. امیر المومنین نے اس کو جگایا ہے کہ نماز کا وقت ہے، اٹھو، اور اس کے بعد تشریف لے گئے محراب عبادت میں تاکہ نماز ادا کی جا سکے. اب یہ واقعی ایک شاہکار ہے کہ امیر المومنین محراب عبادت میں عبادت کے لیے کھڑے ہیں، پہلی رکعت انجام دی ہے، پڑھی ہے نماز، دوسری رکعت میں سجدے میں ہیں اور سجدے کے عالم میں جب ضربت پڑتی ہے ابن ملجم کے ہاتھوں تو وہ امیر المومنین اور وہ علی ابن ابی طالب جس نے خندق کو فتح کیا ہے، جس نے خیبر کو فتح کیا ہے، جس نے اپنی تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور ان جنگوں میں بڑے بڑے پہلوانوں کو، شاہ سواروں کو، جنگجوؤں کو پچھاڑا ہے، شکست دی ہے، لیکن کبھی بڑے بڑے ان فتوحات کے موقع پر بھی علی ابن ابی طالب نے ایسا جملہ نہیں کہا جو جملہ اس رات یا اس فجر کے موقع پر محراب عبادت میں کہا ہے. جب ضربت پڑی تو امیر المومنین کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوا. خود یہ جملہ شاہکار ہے، اعجاز ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب جس کی زندگی کا ہر پل عبودیت اور بندگی میں گزرا ہے،
جس نے تاریخ اسلام میں سب سے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جو محافظ رسول ہے، جو علم رسالت کا امانت دار ہے، جو شہر علم کا دروازہ ہے، جو معرفت الہی کا منبع ہے رسول کریم کے بعد، اس ہستی نے اپنی زندگی میں یہ جملہ تب کہا جب اللہ کی راہ میں مسجد کے محراب میں سجدے کے عالم میں ضربت پڑی، اور تب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نے اس ضربت کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانا۔ یہ شاہکار ہے تاریخ انسانیت کا۔ اور پھر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب گھر تشریف لائے، جیسے قبلہ کاظمی صاحب نے فرمایا کہ حکیم نے حکمہ جب آئے، اطباء آئے اور انہوں نے زخم دیکھا تو امام حسن علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ زخم اتنا، ہمیں تھوڑا سا آپ کو روکنا پڑے گا اور یہیں سے ہم باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے کراچی میں۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک، ول بی رائٹ بیک۔ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں، اور شہیدی صاحب آپ جو بات کر رہے تھے اس کو پلیز کمپلیٹ کیجیے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ جب مسجد کوفہ کے محراب میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر ضربت پڑی اور اس کے بعد ان کو زخمی حالت میں گھر منتقل کیا گیا، تو اطباء اور حکمان نے آ کر جب زخم دیکھا تو امام حسن علیہ السلام کو قریب بلا کے یہ عرض کیا کہ علی ابن ابی طالب کی رخصتی کا وقت قریب ہے، اب یہ بچ نہیں سکتے، لیکن ان کے درد کے افاقے کے لیے، چونکہ جس تلوار سے ضرب لگائی گئی تھی اس کے بارے میں ابن ملجم نے خود یہ کہا تھا کہ 1000 دینار کا زہر خرید کر اس کو میں نے پلایا ہے، اس لیے علی بچ نہیں سکتا اس تلوار کی وار سے۔ لہٰذا اطباء نے کہا کہ آپ ان کو دودھ پلائیں، گھر میں دودھ نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ بات باہر پہنچی تو تاریخ نے لکھا ہے کہ کوفہ کے یتیم اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھوں میں کٹورے لیے اور اس میں دودھ لے کر علی کے دروازے پر آئے۔ سب کی خواہش تھی، چونکہ علی ان یتیموں کے سرپرست تھے اور راتوں کو انہی یتیموں کے گھر جا کر ان کی پرورش کیا کرتے تھے، ان کے گھروں میں جا کے کھانے پہنچایا کرتے تھے، تو جب یتیموں تک خبر پہنچی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اس باپ کی خدمت کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں۔ جب مایوسی ہوئی تو آج چونکہ 19 کی صبح ہے، 21 کی فجر کے موقع پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جام شہادت نوش کی، لیکن جام شہادت سے پہلے امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا، جبکہ بچے بہت تھے، لیکن ان دو اماموں کو بلانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ جملہ تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ ایک امام کا آنے والے دو اماموں کو وصیت ہے کہ اے میرے بیٹو، ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے حامی بنے رہنا۔ گویا عالم انسانیت کو علی نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، مسلمان اور کافر میں نہیں، بلکہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ ظالم ہے اور دوسرا حصہ مظلوم ہے، اور علی کا دین کہتا ہے کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی بنو۔ اب اس کے بعد جب شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو ان بچوں کو بلا کے وصیتیں فرماتے ہیں، اور ان وصیتوں کی تقریباً تعداد کوئی 22 کے قریب ہے۔ نہج البلاغہ اور دیگر تاریخی کتابوں میں یہ وصیت نامے موجود ہیں۔ ان میں آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جنازہ اٹھانا تو چونکہ علی کی دشمنی بعض لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ موجود ہے اور کینے کی شکل میں موجود ہے، اس لیے خطرہ یہ ہے کہ علی کے جسد اطہر کے ساتھ بھی وہ اپنی اس کینہ پروری کا ثبوت دیں گے۔ کسی شاعر نے، برصغیر کے شاعر نے کہا تھا، میں نے اس سے خود سنا تھا، پتہ نہیں اس نے اس میں کوئی تبدیلی کی تھی یا نہیں، کہا کہ ایک علی کی دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو یہاں پر جو امام علی کی وصیت تھی اس میں سے ایک یہ تھی کہ تم جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو اکیلے میں اٹھانا، لوگوں کو اس میں شامل نہ کرنا، اگلا حصہ تم زمین پر چھوڑ دو، پچھلے حصے کو میرے دونوں بیٹے اٹھا لیں، اگلے حصے کو فرشتے اٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر تم چلتے رہنا، جس طرف جنازہ جاتا ہے تم ساتھ میں چلتے رہنا، جہاں پر اگلا حصہ زمین کی طرف جھک جائے اور زمین پر بیٹھ جائے وہیں پر زمین کو کھودنا، تیار قبر نکل آئے گی،
2 قبریں ہوں گی دائیں اور بائیں، ان 2 موجود قبروں کے درمیان میں جو گڑھا قبر کی صورت میں موجود ہوگا اور تیار ہوگا اس میں مجھے دفنانا۔ اور اس وقت تاریخ یہ کہتی ہے کہ آج کا جو نجف ہے اس وقت ایک ٹیلہ تھا، شہر نہیں تھا۔ کوفہ سے نجف اشرف تک جو فاصلہ ہے وہ تقریباً کوئی 5 سے 6 کلومیٹر کا ہے۔ یہ 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے عبور کیا ہے، رات کی تاریکی میں اس ٹیلے پر آئے ہیں، اور جب ٹیلے پر آئے تو جنازے کا رخ اگلا حصہ جو ہے وہ زمین کی طرف جھک گیا، اور جب مٹی ہٹائی گئی تو 2 طرف 2 قبریں تھیں بند، اور درمیان میں ایک قبر تھی جس کا منہ جو ہے کھل گیا۔ ان 2 قبروں کے حوالے سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو زری ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، اس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، دوسری طرف حضرت نوح کی قبر ہے، آدم اول اور آدم ثانی، اور درمیان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دفنایا گیا۔ تو اب پھر اس کے بعد دفنانے کے بعد زمین کو ہموار کر کے یہ دونوں بیٹے واپس چلے گئے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں مختصر کرتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے سوال یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے اس مٹی کو برابر کر دیا تو اس کے بعد کیا لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پر علی ابن ابی طالب کی قبر ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 150 سال تک یہ قبر چھپی رہی، کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف اس خوف سے کہ کہیں خوارج اور وہ لوگ جن کے دلوں میں علی کی دشمنی تھی کہیں قبر کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک دن یہ شکار کے لیے نکلے، ایک ہرن کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، ہرن نے آ کے اس ٹیلے پر پناہ لی، اور وہاں سے وہ ہرنی یا ہرن بھاگا نہیں۔ جب بھاگا نہیں تو پھر کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ پھر وہ آئے امام صادق آل محمد کی بارگاہ میں اور پوچھا کہ آپ اس راز سے پردہ اٹھائیے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی قبر ہے، اور ہرن نے وہاں پر علی کی پناہ لیا ہے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگا نہیں۔ اس طرح سے پھر یہ توجہ ہے خلائق کا باعث بنا یہ مقام، اور آج اس کو نجف اشرف کہتے ہیں، اور وہ جگہ جو ہے فرشتوں کے نزول کا مقام بن چکا ہے۔ الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پوری چیزوں کو جانا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس حوالے سے تمام چیزوں کو بہتر طور پر اپنی پرفارم کر سکیں۔ جی مفتی صاحب، میں صرف ایک جملے میں بات کو ختم کروں گا، کیونکہ سبھی صاحب کا ٹائم جو ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حملہ تھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ آپ کی ذات پر حملہ نہیں تھا، بلکہ عالم اسلام کے اس عظیم ستون کے اوپر حملہ تھا جس پر اس وقت عالم اسلام کی پوری دیوار اور پوری عمارت وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ ہمیں ابن ملجم جیسے لوگوں سے قیامت تک کے لیے پناہ عظیم۔ آمین ثم آمین۔ سبھی صاحب فارسی کرنالی صاحب کا تذکرہ ہوا محبتوں سے، میں نے ان کا ایک کلام پڑھا ہے، پیش کرتا ہوں۔ ہم نبی کا آستان دیکھا کیے ہم نبی کا آستان دیکھا کیے ہم نبی کا آستان دیکھا کیے محور کونوں مکان دیکھا کیے محور کونوں مکان دیکھا کیے ان کے قدموں میں پڑی دیکھی زمین
دیکھی زمین در پہ جھکتا آسمان دیکھا کہ یہ در پہ جھکتا آسمان دیکھا کہ یہ ہم نے بڑھ کر جالیوں کو چھو لیا ہم نے بڑھ کر جالیوں کو چھو لیا بے بسی سے پاس باں دیکھا کہ یہ بے بسی سے پاس باں دیکھا کہ یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت ہمیں ناظرین کو ایک چھوٹی سی اطلاع دینی ہے ہمارے ایک ٹیم ممبر مصدق صاحب ان کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے آپ تمام لوگوں سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے بالکل اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے میں چاہوں گی کہ سب سے خداحافظ کروں بہت بہت شکریہ آپ کا سبھی صاحب بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ شہیدی صاحب بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی
کو ہماری آج کی ڈسکشن بہت اچھی لگی ہوگی. آپ کو کیسا لگا ہمارا پروگرام آپ ہمیں کل بتا سکتے ہیں کال کر کے. اپنا بہت خیال کریں. خدا حافظ.